السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی خیریت سے جا رہا ہوگا۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ تاثیر مسیحائی کی از قلم زینب واحد، یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ زندگی نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، بلکہ جو تھا وہ بھی لے لیا۔ سب رشتے، سب جذبات، سب آرزویں، مجھے کچھ بھی کھونے کا غم نہیں، مگر زندگی کو مجھے ایسا ماضی تو ضرور دینا چاہیے تھا جسے آپ کو بتانے کے لیے مجھے ہمت جمع نہیں کرنی پڑتی۔ سچائی بتاتے ہوئے اپنے عزیز رشتوں کو بے قصور تو ثابت کر پاتی۔ سر اٹھا کر نہ صحیح، نظر اٹھا کر ہی آپ کو بتا سکتی کہ زندگی کی ڈوبتی نبضوں اور ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ آج تک رشتہ نبھایا تو صلے میں غم کی سوغات کے علاوہ کوئی مخلص ساتھ، کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سا، کوئی ایک رشتہ، کوئی ایک مخلص اور مہربان وجود پایا جسے بتاتے ہوئے میرے لہجے میں سارے جہاں کی خوشی سمٹ آتی، جس کے ہونے کا بتاتے ہوئے میری آنکھیں چمک جاتی۔ زندگی نے میرے ماضی میں کوئی ایسا شاندار باب تو تحریر کیا ہوتا، دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز میں آنسوؤں کی نمی درانے سے روک نہیں پائی تھی۔ ہو سکتا ہے زندگی تمہارے لیے وہ باب اب تحریر کرنے والی ہو، کوئی ایسا مہربان مخلص وجود جس کے بارے میں بتاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جگنو اتر آئے۔ افق کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مجھے خواب نہیں دیکھنے افق، میری زندگی میں کہیں بھی ان کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، ٹرسٹ می، میں واقعی تمہاری لائف میں ایسی بننے والی ہوں جس کے بارے میں کسی سے بھی تم خوشی سے بات کر سکتی ہو۔ ویسے تم کیا سمجھی تھی؟ رازداری سے اس کی جانب جھکتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہ ایک دم چھین گئی۔ زندگی ہم سے کچھ بھی چھین لے پری، وہ آپ سے آپ کا وجود نہیں چھین سکتی۔ جب آپ کسی چیز کی بہت آرزو کریں، بہت دعائیں کریں، منتیں کریں اللہ کی، اور پھر بھی وہ چیز آپ کو نہ ملے تو ٹرسٹ می، وہ چیز جس کو کھو کے آپ کو لگتا ہے آپ مر جائیں گے، آپ اسے کھو کے زیادہ اچھے طریقے سے جی سکیں گے۔ جو فیور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو نہیں دے رہا، وہ فیور نہیں، عذاب ہے جسے اللہ آپ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن میں نے تو صرف اپنے حالات کی بہتری مانگی ہے اللہ سے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ مدھم سے بولی، انسان کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ یہ راز تو اللہ اپنے وقت پہ کھولتا ہے۔ جن حالات کو ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ نے ہماری بہتری بنا کر زمین پر اتارے ہوتے ہیں۔ جب ماں بچے کو کڑوی دوائی کھلاتی ہے تو بچے سے زیادہ خود تکلیف اور درد میں ہوتی ہے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ آج کڑوی دوائی کھا کے رو لے گا تو کل خوشی سے کھلکھلائے گا۔ وہ اس کے رونے پہ اسے دوا دینا بند نہیں کرتی، یہاں تک کہ بچہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ مختصر وقت کی تکلیف کے بعد طویل مدت کی خوشیاں ہوتی ہیں، پری، جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے، مگر ان سے پہلے کم جھیلنے پڑتے ہیں۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ دکھانی پڑتی ہے، یونس علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی مان کر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ جو اللہ نے ہمیں دینا ہوتا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ ایسی باتیں کر سکتی ہیں افق، کیونکہ آپ نے وقت کی کڑی دھوپ نہیں دیکھی۔ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں لگا تھا کچھ غلط بول دیا۔ میری امی کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب میں 6 سال کی تھی۔ میرے ابو سعودیہ میں ہوتے تھے، امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ موقع پہ ہی چل بسی۔ ابو کو چھٹی نہیں مل سکی۔ میرے ننیال میں کوئی نہیں تھا، صرف میرے تایا تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بہت امیر نہیں تھے، یا شاید میرے معاملے میں نہیں تھے۔ اس گھر میں کسی نے مجھے قبول نہیں کیا سوائے میرے کزن شاہ میر کے۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، اپنے کھلونے مجھے دے دیتا تھا اور بعد میں تائی کی ڈانٹ سنتا تھا۔ میں دبک کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی، تب مجھے ابا بہت یاد آتے۔ حالانکہ ان 6 سالوں میں بس 2 یا 3 دفعہ ہی ان سے ملی ہوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ اگر ابا ہوتے تو سب ٹھیک ہوتا، اور پھر ابا آ گئے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ انہیں چھٹی بہت کم ملی تھی، میرے لیے بہت پریشان رہتے وہ۔
اور تب کسی نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ ابا کی دوسری بیوی ایک کم عمر، لالچی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ابا کے سامنے وہ میرا بہت خیال رکھتی، جس سے ابا کا دل مطمئن رہتا۔ ابا کے واپس جانے کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں واپس آئی۔ مجھے آج تک اپنے اندر وہ کوئی برائی نہیں نظر آئی جس کی بنا پر وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی تھی۔ میں انہی حالات میں پل کر جوان ہو گئی، اور پھر تایا ابا نے شاہ میر کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ان آنکھوں میں کوئی جگنو نہیں اترا تھا۔ شاید وہ مہربان وجود اس کے لیے مہربان ثابت نہیں ہوا تھا۔ افق نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر پوری توجہ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، شاید وہ کہیں بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا آزمائش ختم ہونے والی ہے، شاید خوشیاں دستک دینے والی ہیں۔ میں نے پرائیویٹ IIM کیا تھا، اور یہ بھی شاہ میر کا ہی مشورہ تھا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، کوئی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بس وہ مجھے نجات دہندہ لگتا تھا کہ وہ مجھے ان حالات سے نکال لے گا۔ انسان بھی عجیب ہوتے ہیں، جو حالات خود نہیں بدل سکتے، ان سے بچنے کے لیے انسانوں کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کوئی انسان ہمارے حالات نہیں بدل سکتا، اللہ بدل سکتا ہے، مگر ہم یہاں بھی امید اپنے ہی جیسے ایک عقل کے ہاتھوں بے بس انسان سے جوڑ لیتے ہیں۔ ملازم اس کا فون لے کر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ شاہ میر پڑھا لکھا، پرعزم، خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتا تھا، میری مکمل وفا اس کے نام کرنے کا، اور میں حیران ہوتی تھی، کیا اس کے علاوہ کوئی میری زندگی میں آ سکتا ہے؟ یہ بات مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی تھی، اور جو بات ہمیں خود سمجھ نہیں آتی نا، اللہ وہ ہمیں کھول کھول کے سمجھاتا ہے۔ میری سوتیلی ماں میری یہ کامیابی کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ مجھے اپنی طرح ناکام دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ایک کزن، جو کہ شاید شرابی یا چرسی تھا، رات کے وقت گھر پہ بلایا۔ میرے سو جانے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھول کے اسے اندر کر دیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کتنی بری سہی تھی تو ایک عورت ہی، میں اسے اتنا گرا ہوا نہیں سمجھتی تھی۔ تب پہلی دفعہ میں نے شاہ میر کو نہیں، اللہ کو پکارا۔ میرے شور کرنے پہ ہماری ایک ہمسائی، جو اماں کی سہیلی بھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اللہ نے انہیں فرشتہ بنا کر بھیجا۔ وہ اتنی رات کو میرے گھر میں ایک غیر مرد کو داخل ہوتے دیکھ کر پچھلے دروازے سے اندر آ گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ عورت میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگاتی۔ انہوں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور ان سب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ہونک ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید مجھے اس عورت کے دماغ کو داد دینی چاہیے۔ اس نے شور مچایا کہ میں نے اس لڑکے کو فون کر کے بلایا، اور پہلے بھی مجھے میرا کزن اس بارے میں بتا چکا ہے، اور شاید اپنی ذات کے بہیے ادھیڑنے کا ظرف انسان کبھی بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ بہت ضبط کے باوجود وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ کچھ لمحے اتنے جاں گسل ہوتے ہیں کہ ان کے گزر جانے کے بعد بھی روح کانٹوں پہ گھسٹتی رہتی ہے۔ افق نے اسے چپ نہیں کروایا، وہ اسے رونے دینا چاہتی تھی۔ آج آخری دفعہ وہ اسے رونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، اس عورت نے ایسا شور ڈالا کہ سب اکٹھے ہو گئے، اور یہی بات شاہ میر کے گھر تک جا پہنچی۔ بابا کو پتا چلا تو انہوں نے فون کیا۔ میں تڑپ گئی، میں انہیں ساری سچائی بتانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ظاہر نہ بھی کرے تب بھی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرا یقین کریں گے، مگر جھوٹ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس عورت کا جھوٹ جیت گیا۔ میں اپنی تمام تر سچائیوں سمیت ہار گئی۔ میں پھر بھی جینے کی خواہش لیے زندہ رہی، کیونکہ میرے پاس شاہ میر تھا، وہ جو بن کہے ہی میرا ہر درد جان لیتا تھا۔ میں اسے صفائیاں دینے کو بھی تیار تھی، مجھے پتا تھا وہ میرا یقین کرے گا۔ اسے پتا ہے میں ایسی نہیں ہوں، اسے میری کسی وضاحت، کسی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر یہاں بھی میرا یقین باطل ثابت ہوا۔ یہ سب وصف تو اللہ کے ہی ہوتے ہیں نا، وہ بن کہے ہمارا درد پہچان لیتا ہے، ہمیں تکلیف سے نکال دیتا ہے، ہمارا یقین کرتا ہے، صرف اسے ہماری کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی نا۔
लेकिन मैं गुनाहगार हो गई। इसने मुझे रद्द कर दिया, इसने इन लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। मेरे सारे अल्फाज, मेरी सब वजाहतें, सब सफाइयाँ बेकार गईं, मेरे सब सच हार गए। इसने पत्थर लहजे में आखिरी दफ़ा मुझसे सिर्फ ये कहा, सिर्फ वफा ही तो मांगी थी तुमसे, ये भी ना दे सकी। मुझे घिन आ रही है खुद से कि एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जिससे अपने जज्बात न संभाले गए। और तब मुझे याद आया, वो कहा करता था कि ये जो तुम्हारी बेनियाजी है ना, ये मुझे खींचती है तुम्हारी तरफ। कुछ है तुम में जो बाकी किसी में नहीं। तुम अलग हो सबसे, सबसे परफेक्ट हो। मैं वैसी ही थी, बस वो नहीं रहा था। और पता है, तब मैंने जाना, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो इसकी खामियां भी खूबी लगती हैं। और जब ज़मीन पर पटक देने का सोचता है ना, तो हमारी खूबियाँ ही हमारा गुनाह बन जाती है। वो बदल गया था। इसने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी, इसने हमेशा मुझे जज किया था। जब तक मैं इसे पाकीज़ा लगी, इसने मुझे चाहा। और जहाँ ज़माने ने दागदार किया, वहीं इसने मेरे पैरों से ज़मीन खींच ली। मुझे किसी की बातों ने, हत्ता के अब्बा की बेयकीनी ने भी इस बुरी तरह नहीं तोड़ा, लेकिन इसने तो मेरी रूह ही खींच ली। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने कभी दावा नहीं किया था कि वो मुझे कभी रोने नहीं देगा, मगर इसने किया था, बहुत दावे किए थे इसने कि वो कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आने देगा। इसकी खुशकुन बातों के तस्वुर में डूब गए। जब मेरी आंख खुशी से भर आती थी तो वो टोक देता था। फिर कैसे इसने मेरी आंखों को आंसू से भर दिया? अपने दावे से कितनी जल्दी मुकर जाते हैं लोग। इन इल्तिजाओं का भी भरम नहीं रखते जो किसी ने अपना जीवन हार के की होती हैं। उफक कुछ बोल ना सकी, शायद अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। होता है ना, हम किसी भी जज्बे की इंतहा पर हों तो अल्फाज खो जाते हैं, हमसे चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत। शायद अल्फाज भी रिश्तों की तरह होते हैं, इंतहा पे पहुंच कर घटने लगते हैं। बिल्कुल मर्द की मोहब्बत की तरह, वो चांद की तरह पूरे होते ही घटने लगती है। अपनी आंखों को हाथ की पुष्ट से साफ करती हुई वो घास पे इसके पास आ बैठी। इसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। न जाने हालात इतने बेरहम क्यों हो जाते हैं कि इनकी याद से आंसुओं का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जुड़ जाता है। ये जो रिश्ते होते हैं, ये आजमाइश होते हैं। अच्छे हों तो शुक्र की और बुरे हों तो सब्र की। जिंदगी ने तुम्हारा सब्र आजमाया, तुम अपना ज़र्फ आजमाओ। जो दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया, इस पर दस्तक देने और जवाब ना मिलने पर हिम्मत हार कर बैठ जाने की बजाय इस दरवाजे को देखो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोल दिया है। अक्सर हम जाने वाली चीज़ों के गम में मिलने वाली नेमत को भूल जाते हैं। तुमने आजमाइश के बिल्कुल दरमियान में मिलने वाली नेमत को सोचा है कभी? ब्लेसिंग्स इन द मिडेस्ट ऑफ द हार्डशिप। हम में से अक्सर लोग इस बेस नहीं सोचते। हम कुरान सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। कभी अपने दिल को इस यकीन पर राज़ी नहीं करते जो हमें अहले ईमान बनाती है। इन्ना मअल उसरी युसरा। पढ़ा है ना तुमने? क्या मतलब लेते हैं हम इसका? मुश्किल के बाद आसानी। कुरान इतनी आसान चीज़ नहीं है कि तर्जुमे से समझ आ जाए। इसे समझना पड़ता है, गौर व फिक्र करनी पड़ती है। इस आयत पे गौर करें तो पता चलता है कि अल्लाह मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के साथ आसानी की बात कर रहा है। एक्सेप्ट इसी टाइम कि जब जिंदगी हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही होती है तो एक राह बन रही होती है। सुरंग के आखिर में रोशनी नमूदार हो रही होती है। वो हैरान नजरों से इसे देख रही थी। आंखों से आंसू गिरना बंद हो चुके थे। उफक क्या कहना चाह रही थी, इसे समझ नहीं आ रही थी। इस सब में क्या आसानी हो सकती थी और कैसे? हम सब पे ये फेज आता है जब अंधेरी रात में हमें वो चमकता सितारा ढूंढना पड़ता है। तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी की वो आसानी ढूंढनी है। अपने साथ हुए जुल्म को सोचना छोड़कर वो राहत सोचनी है। इस सारी तकलीफ दे अरसे के दौरान कोई ऐसी खुशनुमा चीज़ जिसने तुम्हें जीने का हौसला दिया हो।
بات بالکل سامنے کی ہے، لیکن تمہیں سوچنی پڑے گی۔ دھیمی مسکان لبوں پہ سجا کر اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے اٹھ گئی۔ وہ حیران پریشان بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہو سکتی تھی؟ بلیسنگز ان دا midst آف دا ہارڈشپ۔ دھندلی ہوئی شام کے سائے میں آسمان پر نگاہیں ٹکا کے بیٹھی شمائم نے کافی کا خالی کپ ٹیرس کی ریلنگ پہ رکھا اور اٹھ کر ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اداس آنکھوں میں خاموشی کی گرد جمی تھی، چہرے پہ نرم سی ملائمت تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کے کافی کا مگ لیے وہ سیدھی ٹیرس پہ آئی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے سے انداز میں چہرے کے گرد لپٹا تھا۔ نیچے باورچی خانے میں بوا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر شام کی آخری ساتوں کو اپنے اندر بھرنا چاہا۔ وہ فطرتاً کم گو تھی۔ بہن کے باہر چلے جانے کے بعد تو بہت کم بولتی تھی۔ ضرورت کے تحت بوا جی سے بات کرتی، حال احوال پوچھتی۔ بظاہر لا تعلق سی دکھتی یہ لڑکی ہر کسی کے حال پہ پوری نظر رکھے ہوئے تھی۔ بوا کی بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی تیاری کب، کیسے اور کہاں ہونی ہے؟ مالی کی چھوٹی بیٹی اسکول میں داخلہ لینے کی عمر کو پہنچ گئی تو اسے کس اسکول میں داخل کروانا ہے؟ ڈرائیور کی اماں کی دوائیں کب گاؤں بھجوانی ہے؟ اسے ایک ایک چیز کا خیال ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے بھی جو صلے اور ستائش کی تمنا کیے بغیر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، راحتیں بانٹتے ہیں، دل جیتتے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت کے ہاتھوں دفنائی جانے والی ان خواہشوں کی موت سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے دل اپنے زر سے زیادہ صبر جھیل کے تناور درخت بن چکے ہوتے ہیں، جس کا کام صرف حالات کی کڑی دھوپ میں جلنے والے مسافر کو گھنا سکون آور دلاویز سایہ مہیا کرنا ہوتا ہے۔ شمائم حیدر ان نایاب ہو چکے لوگوں میں سے ایک تھی، اور شمائم حیدر چنے ہوئے ان پسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھی جس پہ اٹھنے والی ہر نظر اپنی نگاہ تقدس کا وضو کر کے اٹھتی اور عقیدت کے جوہر لٹا کر جھکتی، جس کے ساتھ رہنے والا ہر شخص اپنی مالکن کو بیک وقت بیٹی، بہن، مالکن کا رتبہ دیتا اور اس کی پاسداری کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا۔ وہ شمائم حیدر جو محبت اور عزت میں سے عزت انتخاب کر چکی تھی۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا۔ افق رات کے کھانے کے بعد سے کافی کا مگ لیے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اپنے کام میں انہماک کا یہ عالم تھا کہ 2 گھنٹے سے رکھا ہوا کافی کا مگ ابھی بھی آدھا بچا پڑا تھا۔ کام کے دوران یاد آنے پر افق ٹھنڈا بد مزہ گھونٹ بھرتی اور ذائقے کو محسوس کیے بنا پھر مصروف ہو جاتی۔ اس کی محویت جو دروازے کی مسلسل دستک نے توڑا تھا، بے دلی سے اٹھ کر دروازہ کھولا ہی تھا، سامنے کھڑی پری فوراً اس کے گلے آ لگی۔ افق حیران پریشان اسے خود میں سمٹائے کھڑی رہی، جو اب بھی کی آواز سے کچھ کہہ رہی تھی۔ افق نے غور کیا، وہ اس کے لہجے میں پھوٹتی خوشی تھی۔ آپ نے مجھے بلیسنگز ڈھونڈنے کو کہا تھا، جبکہ مجھے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے بھی میں کہہ سکتی ہوں، یو آر مائی بلیسنگز ان دا midst آف دا ہارڈشپ۔ زندگی کی مشکل ترین راہوں پر چلتے ہوئے میری رہنما، میری مشکلوں کو ہر ممکن حد تک آسان بنانے والی مہربان ہستی افق، تھینکس فار بینگ دیئر ود می۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، جیسے کسی بچے کو اس کا من پسند کھلونا بالکل ہی غیر متوقع طور پر مل جائے۔ افق نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے نرمی سے چوما۔ اگر اس کی کوئی بہن ہوتی تو اس جیسی ہی ہوتی، سادہ اور معصوم۔ تو اب اتنی بڑی خوشی پا لینے کے بعد رونا بالکل نہیں بنتا۔ آج کے بعد میں اپنی پری کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر، جسے ہر لمحہ خوش دیکھنے کی تمنا ہو۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ اندر آ گئی۔ پری کے چہرے پر اس سمے ایسا اطمینان تھا کہ افق نے بے ساختہ اس کی خوشی کے لیے دعا کی۔ آج تک میں ہمیشہ خود پہ ترس کھاتی رہی، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ملا، وہ چھن گیا۔ خود کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کی میں نے،
اپنے آپ کو ایک بالکل بے بس اور مظلوم لڑکی سمجھا ہے میں نے، لیکن آج میں اس احساس سے نکل آئی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے آپ سے نوازا، آپ جن سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، مگر آپ نے تب میرا اعتبار کیا جب میرے سگے رشتوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا تو مجھے کبھی رشتوں کی حیثیت و حقیقت کا پتہ نہ چلتا۔ میں ایک سراب میں جیتی رہتی۔ بے شک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میری زندگی میں آپ کو آنا تھا، لیکن اس وقت جب میں خود سے بھی میرا اعتبار اٹھ چکا تھا، وہ اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ افق کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں کبھی آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دوں گی افق، کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کہ آپ کا سر جھکے۔ میں آپ کو آپ کا فخر بن کر دکھاؤں گی، لیکن ایک شرط پر۔ شرارت سے ہنسی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے افق اسے دیکھے گی۔ میرا یقین کیجیے گا، زندگی میرے حق میں نہ بھی ہو تو میرا اعتبار کریے گا۔ اس کے لہجے میں چھپا خوف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے تب بھی تمہارا یقین کیا جب تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، اور اب تمہیں لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آنکھیں سکیڑ کر حفاظی اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ افق نے پیار سے اس کی ناک دبائی۔ دھیمے سروں میں کان میں بجتا میوزک سنتے ہوئے وہ پارک کی سنگی روش میں تنہا چلی جا رہی تھی۔ اوائل گرمیوں کے دن تھے، صبح ابھی ٹھنڈی تھی، لیکن 9 بجے کے بعد شدید گرمی ہو جاتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر لان میں واک کرنے کے بعد وہ اپنا فون اور ہینڈ فری اٹھا کر نزدیک پارک میں آ گئی۔ ابھی آفس جانے میں کافی وقت تھا۔ سفیدی مائل گلابی لباس میں، کندھوں پہ گلابی دوپٹہ پھیلائے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، وہ بزنس وومن شمائم حیدر سے یکساں مختلف نظر آتی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھی جب نظر اپنے پیروں سے ہوتی ہوئی ساتھ چلتے قدموں تک گئی تھی۔ بنا توجہ دیے نگاہ اٹھائی تھی اور اگلے ہی پل قدم روک لیے۔ السلام علیکم مس شمائم، کیا خوبصورت اتفاق ہے، آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے تو میں روز یہاں واک کے لیے آتا ہوں، لیکن بائی گاڈ کوئی صبح اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ نیوی بلو جاگنگ سوٹ میں ملبوس زاریان حیران اور پرجوش لگ رہا تھا۔ شمائم نے نظریں ہٹا لی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا مسٹر زاریان، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا فلیٹ یہاں سے کم از کم بھی 45 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ سپاٹ سا کہتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے۔ زاریان نے خجل ہوتے ہوئے کنکھیوں سے پارک میں کھڑی اپنی بیلٹا کو دیکھا۔ صحیح کہا آپ نے، میرا فلیٹ واقعی یہاں سے 45 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ ایکچولی رات میں اپنے فرینڈ کے پاس رکا تھا جو یہاں نزدیک ہی ہے۔ صبح دل چاہا واک کی جائے، کیا پتا تھا کہ وہ بلاوا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی محظوظ ہوا تو اس نے ایک کڑی نظر اس پر جمائی اور فوراً ہی ہٹا لی۔ صاف تضاد نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ روز یہاں آنے کی بات کر رہا تھا اور ابھی دوست کے گھر سے آنے کی، اور بالفرض دوست کی طرف تھا بھی تو جاگنگ سوٹ سمیت۔ شمائم نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہینڈ فری اتار کے ہاتھ میں رکھ لیے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ آپ روز یہاں آتی ہیں؟ میں نے تو شاید پہلی بار آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ بات بڑھانے کی غرض سے کہا۔ آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں، مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بنا کچھ جتائے وہ بولی تھی۔ اس کی سمارٹنس سے وہ خجل ہوا۔ دس از اے پبلک پارک، کوئی بھی یہاں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اب بات بنانی تو تھی۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مڑی۔ ساری واک کا مزہ خراب ہو گیا تھا، اور دن تو زاریان کا بھی خراب ہو گیا تھا۔ کب سے وہ اس کی روٹین نوٹ کر رہا تھا۔ آج 6 بجے مکمل تیاری کے ساتھ اس کے آنے کا منتظر تھا۔ مقصد محض اسے جاننا تھا، کیا وہ واقعی اتنی بے نیاز تھی جتنی دکھائی دیتی تھی، اور یہاں آ کے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی سوچ سے زیادہ بے نیاز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ اللہ حافظ کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ بے دلی سے وہ قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وقت نے رفتار پکڑی، موسموں نے رخ بدل لیا، صبح نے شام سے اور شام نے رات سے سودا کر لیا،
اور زندگی کا چکر چلتا رہا۔ کتنی دھوپیں بے سائبان گزر گئی اور کتنی بارشیں بنا گرجے برس گئیں۔ قصر احیان میں اس سمے اپریل کا موسم تھا۔ پوری تمکنت سے کھڑا بنگلہ اس وقت ایک محسوس کی جانے والی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مالی بابا اپنے کوارٹر میں موجود تھے اور کرمو چاچا دن کا کھانا بنا کر مسجد میں نماز کے لیے جا چکے تھے۔ دروازے پر پہرا دیتا چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں پکڑے فون میں مکمل مصروف تھا، جب ہارن کی زوردار آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھا اور بھاگ کر دروازہ کھولنے لگا۔ بلیک ہونڈا سٹی کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی وہ گاڑی میں موجود دونوں افراد کے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ نیوی بلو لباس کے ساتھ سرخ دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان افق احیار محسوس ہوتی مسکراہٹ سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی، سفید یونیفارم کے ساتھ شاکنگ پنک دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر دنیا جہان کا غصہ سموئے لیے بیٹھی پری کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گاڑی اندر لے آئی۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی پری نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے برعکس افق نے اتنے ہی اطمینان سے گاڑی بند کر کے سر پہ ٹکے گلاسز اتارے، دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے مطمئن سی اندر داخل ہوئی، جہاں وہ بیگ صوفے پر گرائے خود بھی منہ پھلائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کنکھیوں سے اندر آتی افق کا اطمینان دیکھا اور غصے سے منہ موڑ لیا۔ افق اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہنس لے، جی بھر کے ہنس لے، بڑی خوش ہو رہی ہے نا آپ کو میرے فائنل ایگزامز میں اپنے ایونٹ کی آرگنائزیشن میرے سر پہ ڈال کے؟ بندہ پوچھے میرے فائنلز ہیں یا کوئی مذاق تھوڑی ہے؟ منہ پھلائے وہ خفگی سے بولی تو افق اس کے سامنے والے صوفے پہ گرتے ہوئے بولی، احتجاج تو ایسے کیا جا رہا ہے جیسے اس سے پہلے تو محترمہ فائنلز کے لیے ہفتہ پہلے کمرہ نشین ہو کر پڑھتی رہتی ہیں۔ میڈم سب پتہ ہے مجھے پیپر کی آخری رات کیسے رٹے مارے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ رات بھی آدھی سو کے گزاری جاتی ہے۔ افق نے زبان چڑھائی اور وہ بھی تپ گئی۔ اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کتنی ذہین ہوں میں، کبھی بھی آخری وقت پہ نہیں پڑھتی۔ آخری رات دماغ جتنا فریش رکھا جائے پیپر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور برائے مہربانی میری کارکردگی کا تجزیہ کرنے کی بجائے اپنے اس ظالمانہ بلکہ بے رحمانہ فیصلے کی وجہ بتائی جائے۔ میں کتنی بھی ذہین، کتنی بھی اچھی آرگنائزر صحیح، لیکن آپ کے اسپورٹس فیسٹیول میں کم سے کم بھی 12 کھیل شامل ہیں۔ اتنا بڑا ایونٹ میں نے کبھی آرگنائز نہیں کیا، وہ بھی میری ایگزام سے صرف 2 دن پہلے۔ وہ رونے والی ہو گئی، مگر افق توجہ دیے بنا کرمو چاچا کو آواز دینے لگی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف مڑی۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں ایونٹ آرگنائزیشن کے لیے میں نے نہیں، ہمارے HOD نے سلیکٹ کیا، اور اس کی وجہ بھی لاسٹ ٹائم آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے کلچر ویک کی حد سے بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، جس کا سارا سہرا آپ کے سر جاتا ہے۔ اب اس میں قصور میرا نہیں، آپ کی حد سے بڑھی ہوئی احساس ذمہ داری کا ہے، جس نے آپ کو آج یہ دن دکھایا۔ لو جی، اب بندہ نیکی بھی نہ کرے۔ بھائی وہ میرے ڈپارٹمنٹ کا ایونٹ تھا، اسے تو میں نے جی جان لگا کر کامیاب بنانا ہی تھا۔ نہیں، مجھے بتائیں آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سب آرگنائزرز کیا مر گئے ہیں؟ وہ علینا ہاشمی جو ہر تقریری اور تحریری، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے ہوتی ہے، وہ کہاں گئی؟ انہیں تمہارا بیسٹ ایونٹ آرگنائزر کا ایوارڈ لے اڑا۔ افق نے کہہ کے جیسے اپنی بات کو انجوائے کیا، غصے سے منہ بسورے۔ کچھ دیر وہ اسے گھورتی رہی، پھر اس غصے کی جگہ بے بسی نے لے لی۔ سچ کہہ رہی ہوں افق احیار، اس دفعہ میرا GPA پکا اڑنے والا ہے۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں ہارنا سکھایا ہے، یا تمہارا EQ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا کہ مشکل حالات کو بنا نروس ہوئے فیس کر سکو؟ کیا افق احیار نے پری ذات کو ٹوٹے پروں سمیت بھی اڑنا نہیں سکھایا؟ خفگی سے اسے دیکھتی وہ صوفے کی بیک پہ دونوں بازو رکھ کر سر ٹکا کر بیٹھ گئی، آنکھیں چھت پہ تھیں، پہلے والا اطمینان مفقود تھا۔ اف، پری نے ماتھا پیٹا۔ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر مگر
اور لیکن کے الفاظ ناکام لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہماری ہار کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالات سے شکست کھا کر اپنی قوت ارادہ کے منہ پر تماچا مار دینے کو کم سے کم میں نے تمہیں ایسی بزدلی نہیں سکھائی یار، وہ پشیمانی سے کہتی آنکھیں موندے ہوئے تھی جب اپنے ہاتھوں پہ اس کا لمس محسوس کر کے سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت پری ذات کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتی، زندگی کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو جائے، پری ذات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ ہاں تو ابھی وہ ہونہار پری ذات کہاں چلی گئی؟ اور یہ کون ناکام لڑکی میرے سامنے ایگزامز کا رونا رو رہی ہے؟ دانستہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ کوئی واویلا نہیں کر رہی میں، پری ذات سب کر سکتی ہے۔ اچھا؟ اس کے بالوں کی پونی کھینچ کر وہ دروازے کی جانب بھاگ گئی۔ اس وقت وہ رات کا کھانا کھا کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ امی کا نمبر دیکھ کے اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے فون کیا اس وقت؟ فون کان اور کندھے کے درمیان دبائے وہ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس وقت تمہاری کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی رضا کے سسرال والے آئے تھے۔ زاریان کی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی نظریں چونکی۔ ایک منٹ امی، ابھی ہماری طرف سے جواب نہیں گیا تو سسرال کیسے ہو گئی؟ تشویش سے پوچھا۔ امی کی ہنسی نے اسے شک میں ڈال دیا۔ صبح تک نہیں تھی، سسرال اب ہو گئی ہے۔ آج ڈنر پہ انوائٹڈ تھے وہ ہمارے گھر۔ بس زرین بھابھی تو شگن اور مٹھائی ساتھ ہی لے آئی اور انگوٹھی پہنا گئی رضا کو۔ ارے واہ، وہ محسوس سا مسکرایا، نگاہوں میں 2 پونیاں ڈالے، ہر وقت بھائیوں سے لڑتی، منہ بسورتی رضا کا چہرہ آ گیا۔ کتنی لاڈلی تھی وہ سب کی، اور اچانک اب وہ ان سب سے اتنی دور جانے والی تھی۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اچھا نہیں لگا یوں اچانک یہ خبر سن کر؟ اس کی مسلسل خاموشی سے امی نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ ارے نہیں امی، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کتنی جلدی ہماری رضا بڑی ہو گئی۔ ہاں بیٹا، لڑکیاں تو ترئی کی بیل کی طرح بڑھتی ہیں، جلد یا بدیر انہیں اپنے اصلی گھر تو جانا ہوتا ہے۔ تمہارے ابو نے 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھی ہے شادی کی، لیکن نکاح اگلے ہفتے ہے، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ رضا نے ساری شاپنگ تمہارے ساتھ ہی کرنی ہے، اور اگر تم لیٹ ہو گئے تو سمجھو ہم سب لیٹ۔ وہ رضا کے بچپنے پہ مسکرایا، پھر امی کو کل ہی اپنے آنے کا بتا کر اس نے شام 5 بجے کی سیٹ کروائی اور رضا کو کال کی، جس نے اس کے آنے کا سنتے ہی اپنی آدھی سے زیادہ چیزیں تو یہاں سے ہی لانے کو کہہ دی۔ رضا، مجھے لیڈیز شاپنگ کا بالکل بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، اینڈ یو نو دیٹ پھر کوئی چیز پسند نہ آئی تو تم نے مجھے ہی کوسنا ہے۔ حد ہے زاری بھائی، آپ کے سوشل سرکل کی سب لڑکیاں کیا مر گئی ہیں؟ کسی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ استغفار، مطلب اب تمہاری شاپنگ کے لیے میں کسی کو بھی؟ اینڈ بائی دا وے یو نو ویری ویل کہ میرے سرکل میں کسی کو کبھی اپنے ساتھ میں نے اتنا فری نہیں کیا کہ شاپنگ پہ لے جاؤں۔ سرت سے بولتا وہ برا مان گیا۔ ارے بھائی، آپ بھی پتہ نہیں کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ اینی وے فی الوقت مجھے کسی بھی بحث میں نہیں پڑنا، یو نو ہاؤ ٹو مینج۔ وہ اترائی تھی اور زاریان بس سر ہلا کر رہ گیا، اور اب شام کے 3 بجے تک وہ رضا کی بھیجی ہوئی لسٹ میں سے صرف اور صرف چند چیزیں ہی لے پایا تھا، وہ بھی بے حد سوچ بچار کے بعد۔ اور اب جیولر کے پاس کھڑا رضا کو گفٹ کرنے کے لیے چین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈیزائن تو بہت سارے تھے مگر اسے پسند نہیں آ رہے تھے۔ تب اسے رضا کی بات یاد آئی، اور اس نے سوچا تھا کاش واقعی اس کے ساتھ اتنا فری کبھی کوئی ہوا ہوتا تو آج اپنی ہیلپ ہی ہو جاتی۔ 10ویں بار بھی اپنا ہی پسند کیا ہوا ڈیزائن جھٹک کر وہ سیلز مین کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگا، جو محض اس کی عالیشان پرسنالٹی کے لحاظ میں مروت دکھاتے ہوئے ایک اور ڈیزائن دکھانے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ گلاس وال سے باہر گزرتی شمائم حیدر پہ پڑی تھی۔ فون پہ بات کرتے ہوئے وہ شاپنگ بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہی تھی، چہرے پر واضح تھکان تھی۔ زاریان فوراً باہر لپکا تھا، تبھی فون بند کر کے مڑتی ہوئی شمائم حیدر اسے دیکھ کر حیران رہ گئی
اور اس کے پرجوش سلام کرنے پر اس کے چہرے پر غصے کی واضح لہر نظر آئی تھی۔ مسٹر زاریان، کیا آپ کے پاس میرا پیچھا کرنے کے سوا دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ کیا آپ نے بھرے مجمع میں شمائم حیدر کو مخاطب کرنے کی قسم کھا لی ہے؟ شکل سے تو آپ مجھے اچھے خاصے انسان لگتے ہیں، لیکن لگتا ہے یہ شرافت محض ظاہری حلیے تک ہی ہے۔ تبھی اچھی خاصی عقل رکھتے ہوئے بھی سرے راہ میرا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات آپ کو یاد کروا دوں مسٹر زاریان، میری آپ سے سلام دعا محض کاروباری حد تک ہے۔ آفس کے باہر نہ میں آپ کو جانتی ہوں، نہ ایسی کوئی خواہش ہے۔ امید ہے آج سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہوں گے۔ دوبارہ اب کبھی مجھے سر راہ مت ٹکرائیے گا۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ جو بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی، اور وہ جو اس سے ہیلپ لینے کا سوچ رہا تھا ہکا بکا رہ گیا۔ ہوش آیا تو شدید توہین کا احساس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس پہ شرمندگی حاوی ہو گئی، کیونکہ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو اسے اتنی باتیں سنا کر گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے دل نے شمائم حیدر کی حمایت کی تھی، اور اپنے دل کی اس حرکت پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔